میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ مکتبہ فکر کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اتنے مشہور کیسے ہوئے؟ میری پچھلی ویڈیو میں ٹائٹل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں تھا، اور میں نے معاشرے کا ایک مختصر سا جائزہ بیان کیا تھا۔ ویسے ایسے ٹاپک لوگ بہت کم سنتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ٹاپک ہے اختلافات۔ تمام مسالک میں جو اختلافات ہیں ان کو پبلک کے سامنے لے آئیں، اور ویسے بھی یہ ٹاپک عوام کا پسندیدہ ٹاپک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا، بلکہ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ خود بھی کرتے ہوں گے۔ ہر مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات معلوم ہو جائے تو وہ ان کو نیچا دکھا سکیں یا ان پہ طنز کر سکیں، تنقید کر سکیں۔ تو محمد علی مرزا صاحب نے یہ خطرہ مول لے لیا، اور تمام مسالے کی وہ جو مخالف چیزیں تھیں وہ سامنے لے آئے، اور تمام مسالے کو اپنے خلاف کر لیا، اور اب ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور فزیکل بھی۔ تقریباً بہت سارے مولانا ان کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بہت ساری ویڈیو ہیں، حق میں بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس طرح آدمی مشہور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ویسے مشہور ہونے کے لیے بندے کو قابل بھی ہونا چاہیے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ قابلیت رکھتے ہیں۔ بھلے ہمیں بہت ساری باتوں میں ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ قابل آدمی ہے، قابلیت ماننی چاہیے۔ دوسرا سوال، پھر آپ کیوں معاشرے پر ویڈیوز بنا رہے ہیں حالانکہ بہت سارے علماء کی ویڈیوز معاشرے کے بارے میں بھری پڑی ہیں؟ یہ میرے بارے میں اس کا جواب یہ دوں گا، میں تقریباً روزانہ ہی معاشرے کے بارے میں وہی سوچتا رہتا ہوں، جیسے ہر آدمی سوچتا رہتا ہے۔ عام آدمی بھی آفس میں بیٹھو، کہیں بھی گیدرنگ میں بیٹھو تو معاشرے کے بارے میں ہی باتیں نکلتی رہتی ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ اور معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہوں گے۔ کوئی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، کوئی ایمانداری سے پیش نہیں آ رہا، بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، بہت ساری سی چیزیں۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ معاشرے میں ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے، گلی محلے میں، آفس میں، بہت ساری جگہوں پہ، سفر میں جاتے ہوئے۔ بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالوں دین کے لیے۔ جیسے بہت ساری تبلیغی جماعتیں محنت کرتی رہتی ہیں، تو وہ بھی کام کر رہی ہیں نا، تبلیغی جماعتیں بھی۔ تو ہر بندے کو یہ کوشش ہونی چاہیے خود کی بھی اصلاح کرے، اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے اپنے گھر میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں میں شعور لانے کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت کے احکامات خود بھی یاد کریں سبق کی طرح، اور لوگوں تک بار بار پہنچاتے رہیں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ آج کل آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا اخلاقیات، دیانتداری، ایمانداری، سچائی، انصاف، قانون کا احترام، حلال رزق، یہ کہاں ہیں؟ بہت ہی کم، ڈھونڈنے جو تو مشکل سے ایک دو ملیں گے۔ اپنے گلی محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں دیکھیں آپ کتنے لوگوں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، خود سوچ لیں۔ تو یہ چیزیں لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب آپ بار بار لوگوں کو یاد کروائیں گے ایک سبق کی طرح۔
تب یہ ایک معاشرہ قائم ہو سکے گا۔ تیسرا سوال، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تو اتنے فالوورز ہیں تقریباً ملینز میں سوشل میڈیا پہ، تو آپ اتنے فالوورز بنا پائیں گے؟ بھائی میں کوئی مقابلہ کرنے نہیں آیا، ویسے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے بڑے آدمی سے مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں تو بس ایک کوشش کر رہا ہوں، نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں، میرے نزدیک سوشل میڈیا پہ جو فالوورز ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کے سب وہ آپ کے فالوورز ہوں۔ جیسے سب کے سب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز ہوں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو تو ہر مسلک کے لوگ سنتے ہیں۔ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ ان کی ویڈیو میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیا بیان کیا ریکارڈ کرایا ہے، تاکہ اس کا جواب دیا جائے، اور معلومات کے لیے بھی سنتے ہیں کچھ لوگ، کچھ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہاں، پکے فالوورز کا تب معلوم ہوگا جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک جلسہ کرا لیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے علماء جو ہے اپنی پاور شو کرانے کے لیے ایک جلسہ کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ان کے کتنے فالوورز پکے ہیں۔ ریئلٹی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب شروع میں ایسے اختلافات والی ویڈیوز نہ بناتے تو شاید یہ اتنے مشہور ہی نہ ہوتے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، میں کوئی بابا نہیں، کیونکہ بقول انجینئر صاحب بابا تو شے کوئی نہیں۔ اچھا، یہ میں بھی کئی علماء کرام کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں پر اتفاق بھی ہے۔ بہت ساری باتوں پر اتفاق ہو جاتا ہے اور بہت ساری باتوں پر اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ اختلافات کسی بھی بات پر ہو جاتا ہے، گھر سے لے کر گلی محلے آفس میں۔ اس اختلافات کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اپنا موقف اگر احترام کے ساتھ بیان کر دے تو اس سے بہترین کیا بات ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اپنا موقف احترام کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ اسی طرح کا معاشرہ ہی ہم چاہتے ہیں۔ یہ گالی گلوچ کی بجائے آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے آپ لوگوں کو قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تو آپ اپنا غصہ گالی گلوچ دے کر نہ نکالیں۔ جو آج کل علماء کرام بھی یہی کر رہے ہیں، دلیل دینے کی بجائے بہت ساری گالیاں دے دیں گے۔ ویسے اگر دوسرے دے دیں تو فوراً کہیں گے گالیاں دینا ادب کے خلاف ہے۔ تو بھائی آپ تو مدرسوں میں پڑھے ہو، آپ کو زیادہ ادب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بے تکی بات بھی کر رہا ہے آپ کے نزدیک تو اس کو کیسے جواب دینا ہے؟ گالی گلوچ دے کر۔ تو اگر مدرسوں میں آپ نے نہیں سیکھا تو آپ کس طرح امید رکھتے ہیں کہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ لوگ ادب سیکھ پائیں گے؟ ان کو کتنا ادب آتا ہوگا؟ میں نے کسی عالم کو کبھی گالی نہیں دی اور نہ دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تنقید ضرور کروں گا، وہ بھی اختلافی ہوگا۔ علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ علماء کرام بھی اپنے مقام کو سمجھیں کہ ان پر دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انڈیا میں مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، میں ان کو بہت سنتا ہوں۔ وہ بہتر انداز میں تمام علماء کرام کو ایک امت بننے کا پیغام دیتے رہتے ہیں، بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا انداز گفتگو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہر عالم، مشائخ اور پیر صاحبان اپنے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد رکھے ہوئے جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ علماء کرام اپنے ہی فالوورز کی محفلوں میں تقاریر کر کے دوسروں کے خلاف بیان ریکارڈ کرا کے اپنے ہی مجمع سے واہ واہ حاصل اور داد وصول کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے مجمع میں کوئی ان کے خلاف سوال کرنے والا نہیں ہوتا، اور ویسے کوئی سوال کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔
وہ اتنا ڈرا دھمکا دیتے ہیں ان کو کہ اگلا جو سوال کرنے والا بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ بولے خیرت اسی میں ہے بھائی، بیٹھے رہو چپ چاپ، ان کی سنتے رہو۔ ورنہ تو بعض علماء ایسے ہیں کہ جنت کی ٹکٹ ایک اشارے میں دے دیتے ہیں، جب اشارہ کرنا ہوتا ہے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، بس جنت مل گئی، اور سوال نہیں کر سکتا۔ تمام حالات پر غور کریں اور اپنے تمام مسلک کے علماء کرام کی سنیں تو یقین کرو دل جلتا ہے۔ میں ایک ناچیز طالب علم ہوں، میں کوئی بڑی نہیں ہانک رہا، اور میں کوئی غلط بات بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی 30 مار خان سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے علماء بہت محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ یہ بات ان کو محسوس نہیں ہوگی، اور نہ خود کر سکتے ہیں محسوس، کیونکہ یہ تقاریر کرتے ہوئے کہتے تو ہیں کہ ہم سبق پڑھ کے آئے، ہم طالب علم ہیں، ناچیز ہیں، لیکن ان کی تقاریر اور ان کے مزاج سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں کتنا تکبر ہے۔ ان علماء کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ معاشرے میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سب خوب جانتے ہیں، اور اسلام میں علماء کرام کی کیا اہمیت ہے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی عام سا آدمی ان سے سوال کرنے کی جرت کر لے یا ان پہ تنقید کر لے تو یہ بہت زیادہ ناراض ہونے لگتے ہیں، اور اس آدمی کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، وضو کے اور نماز کے فرائض معلوم ہیں، 6 کلمے آتے ہیں، عربی پڑھنا یا سمجھ میں آتی ہے، گرامر آتی ہے، جب یہ نہیں معلوم تو تم سوال بھی نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اندھی تقلید پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ان کی اندھی تقلید کرتے رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تمام علماء کرام کی اس بحث میں مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں، غلط یا صحیح، اور علماء کرام بھی بڑے زور شور سے انجینئر صاحب کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کیا کرے؟ میرا موقف یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو گالیاں دینے کی بجائے آپ اپنے مسلک کے مجمع کو منع نہیں کرو کہ انجینئر صاحب کو سننا نہیں چاہیے، بلکہ اجازت دو تاکہ وہ ہر طرح کے موقف سننے کے بعد جو اس کو سمجھ آ جائے وہ وہیں ڈٹا رہے۔ کسی کو اندھی تقلید کی اجازت نہیں دو یا مجبور نہیں کرو۔ البتہ سب مسلک والوں کو چاہیے، علماء کرام کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیں، اور بھلے اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اتفاق کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک قانون واضح کر دیں کہ کون کون سی باتوں یا مسائل پر بحث ہو سکتی ہے، اختلاف رکھ سکتے ہو، اور جو ضروری مسائل اور احکام جو قرآن و سنت سے واضح ہیں ان سے انحراف کیا تو پھر آپ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جیسے قادیانی خارج ہو گئے، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ دین اسلام ہی دین حق ہے، دین اللہ ہے، اور دین محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مسالک حنفی، بریلوی، دیوبندی، شافعی، حنبلی، مالکی، اہل تشیع، اہل حدیث، یہ سب مسلمان فرقے ہیں، اور یہ سب دین کو پھیلانے کے سلسلے ہیں۔ جس کو جہاں سمجھ آتی ہے وہ ان سلسلوں سے دین اسلام لے لیتا ہے۔ ان تمام میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں، اختلافات علمی بنیاد پر رکھیں، کیونکہ بہت ساری روایتیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، وہ سب مسالک میں ملتی ہیں، اور علماء ان کا رد بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی رد نہیں کرتا تو پھر وہاں مسئلہ ہے۔ علماء کرام اپنے اپنے مجمع کو اتنا ایک دوسرے کے خلاف نہ اکسائیں، نہ بھڑکائیں کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، جیسا کہ انجینئر صاحب پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسرے مسالک پر حملے کروانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ صرف ان کی سنیں اور ان کی ہی اندھی تقلید کریں، یہ نہیں کہ سب کی سن لو اور پھر تمہیں جو قرآن و سنت اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے واقعی اس کی تقلید کرو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا، اور علماء کرام نے لوگوں کو شعور دینے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن محسوس نہیں ہو رہا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی تشریح چاہتا ہے، بلکہ کر بھی رہا ہے۔ تاریخ میں ہر طرح کی باتیں درج ہیں، لیکن
ہر کسی کے نظریات الگ الگ ہیں، ایک ہی حدیث ہے تو ہر مسئلہ کا اس پر نظریہ اور تشریح الگ ہے۔